امریکہ نے ایک مرتبہ پھر اپنی فوج جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھیجی ہے اور اس بار یہ ملٹری ڈرل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ کی جو سینٹکام ہے اس نے سنڈے والے دن یعنی کل کو یہ خبر دی تھی کہ ہماری فوج وہاں پر پہنچ گئی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے B-52 بومبر امریکہ نے بھیج رکھے ہیں تاکہ امریکہ جو ہے وہ اپنے ڈیپر پلانز کے اوپر کام کر سکے۔ ہم نے جنوری کے مہینے میں یہ بھی دیکھا کہ تاریخ کے اندر سب سے بڑی ملٹری ڈرل جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نے کی تھی نیگیو ڈیزرٹ کے اندر، اور اس کے اندر امریکہ کے تقریباً 6400 کے قریب ٹروپس تھے یعنی ان کے فوجی تھے۔ اس کے علاوہ 1500 اسرائیلی فوجی شامل تھے، 140 کے قریب ایئر کرافٹ تھے جن میں B-52 بومبر، F-15 F-14 اور F-16 فائٹر جیٹ تھے، F-35 جہاز تھے، F-22 ریپٹر طیارے تھے۔ اس کے علاوہ جو نیوی کی بات کریں تو 12 نیول ویسلز، اس کے علاوہ آرٹلری سسٹم، ان سب نے مل کر جنوری کے مہینے میں ایک بہت بڑی اور تاریخی ملٹری ڈرل کی، اور ملٹری ڈرل کرنے کے فوراً بعد اصفہان کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے۔ اور اب جو ہے یہ معاملات اگلے لیول پر گئے ہیں۔ اسرائیل نے امریکہ کی سینٹکام کا جو رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم جو ہے امریکہ کے ساتھ مل کر ملٹری ڈرل کریں گے۔ جو جنوری کے مہینے میں ملٹری ڈرل ہوئی تھی اس کا نام تھا جونیپر اوک وار گیمز۔ یہ اس ڈرل کا، اس فوجی ایکسرسائزز کا ایک کوڈ نیم تھا۔ اب یہ جونیپر فالکن نام کی ایک ملٹری ڈرل آغاز کر چکے ہیں، اور اس کے اندر بھی امریکہ نے ابھی تک نہیں بتایا کہ کتنے ہمارے فوجی ہیں، کتنے ہم یہاں پر اکوپمنٹ لے کر آ رہے ہیں۔ خیر، اپنی سکرین پر خبر دیکھیے جس کے اندر لکھا ہے کہ IDF لانچز جوائنٹ ایئر ڈیفنس سائبر ڈرل ود US سینٹرل کمانڈ۔ دیکھیے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ 3-4 چیزوں کے اوپر اگریسیولی اسرائیل کے ساتھ کام کر کے ایران کے اوپر پریشر بنائے۔ ایک تو ایریل ڈیفنس سسٹم کے اوپر کام کر رہا ہے یعنی فضا کا جو سسٹم ہے، دوسرے نمبر پر سائبر سیکیورٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں، انٹیلیجنس کے اوپر، لاجسٹک کے اوپر، اور اسرائیلی ملٹری کو اور زیادہ امپاور کرنے میں یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ امریکہ کو یہ پتا چلا ہے کہ وہ ہر طریقے سے گرا ہوا ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر کس طریقے سے پھٹکار کھا رہا ہے امریکہ، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ اسرائیل کو سٹرینتھن کر کے، اسرائیل کو آگے کر کے اپنے نیفاریس ڈرائنز جو ہے وہ امریکہ پورے کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کے نام پر عرب ملکوں کے ساتھ کھیلے، لہٰذا پچھلے دنوں GCC اور سعودی عربیہ کے ساتھ انہوں نے، امریکہ والوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور ایران کے خلاف جم کر انہوں نے ہرزہ سرائی کی ہے کہ دیکھیے جی ایران آپ کے اوپر حملہ کر دے گا، ایران قطر کے اوپر حملہ کر دے گا، ایران یمن کے اوپر حملہ کر دے گا، سعودی عربیہ کی فوج کو تھریٹ ہے، متحدہ عرب امارات کی فوج کو تھریٹ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے چورن کھلایا جا رہا ہے سعودی عربیہ اور GCC کے ممالک کو، لیکن انٹرنیشنل میڈیا اور دیگر ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان امریکہ کی ان باتوں سے کنونس نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے پہلے بھی ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ایران سعودی عربیہ کے اوپر حملہ کر دے گا، لیکن حملہ ہوا نہیں کیونکہ ایران کی انٹینشن ہی نہیں تھی۔ ایران تو یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عربیہ کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کرے، اور امریکہ کی یہ جو ہیجمنی ہے انشاءاللہ یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔